بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مشہور معروف نام اس دا فاتحہ الفاتحہ جو قرآن مجید دے شروع دوتے بھی لکھے ہوں۔ ویسے اس دے بے شمار نام مفسرین نے ذکر کیتے، اس نو ام القرآن بھی کیا، اس نو اساس بھی کیا جس دا معنی بنیاد، اس دا نام کافیہ کہ سورت کافی ہے، شافیہ یہ سورت شفا دین والی، کنز القرآن بھی ہے، قرآن کا خزانہ۔ ایک سورت دا نام ہے تعلیم المسألہ، تعلیم اللہ کولوں منگن دا طریقہ، تعلیم المسألہ۔ تو مشہور نام کی ہے فاتحہ۔ فاتحہ یافتہ فاتحہ نو اس واسطے کہ قرآن دے ابتدا دے اندر جدو قرآن نو کھولی دا فاتحہ میں نہ کھولنا، تو سب تو پہلو سورت کیڑی ہے؟ یہ سورت فاتحہ۔ پھر اس سورت نو اللہ نے سبع مسانی بھی کیا، قرآن اندر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سات آیات جو بار بار دہرائیاں جائیں ہر رکعت دے اندر دہرائیاں، اتنی اہم ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس تو بغیر نماز ہی نہیں۔ لا صلاۃ مطلق ہے، مطلق لا نفی جنس دا، کہ جویں لا الہ الا اللہ نا کہ کوئی معبود، اسی طرح کوئی نماز نہیں، وہ نفلی ہے، وہ فرضی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ امام دے پیچھے ہے، وہ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ تو بغیر اس دی نماز نہیں۔ پھر اللہ نے اس سورت نو محمد رسول اللہ نے نماز قرار دیتا، کہ وہ حدیث دے اندر قسمت بین و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر دیا۔ اور اس سورت کو صلاۃ یعنی نماز بھی اس سورت کا اصل ہے ہی نماز، تو اس تو لا صلاۃ، لا صلاۃ اس دی کوئی نماز نہیں۔ لمن لم یقرأ، من نام ہے جو بھی اس کی تلاوت نہیں کرتا، نماز میں نہیں پڑھتا، اس کی صورت نہیں، مطلق۔ ایک روایت دے اندر ہے وَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ، وہ نماز ایسی ہے دم کٹی ہوئی نماز ہے، کمال والی نماز نہیں۔ تو بہرحال یہ ویسے ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے حنفیوں دے درمیان والے حدیث دے درمیان۔ امام شافعی احمد بن حنبل فاتحہ دے پڑھن دے امام دے پیچھے بھی قائل ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سارے اللہ دے بزرگ ہے، انہاں دے ایک اپنی میں سوچ ہے، وہ کہندے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جدوں قرآن پڑھیا جائے تو او دے واسطے خوش اختیار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوتے قرات بوجھل ہوئی صبح دی نماز، تو صحابہ پیچھے قرات کر رہے سے دوسرا قرآن جڑا، تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہے ہیں تواڈے وچوں کو باہر پڑھ اللہ دے نبی پیچھے تسی پڑھ دیا سی بھی نال نہ پیچھے قرآن پڑھے، آپ نے فرمایا نہ لا تفعلوا، بالکل قرآن الا بام القرآن، سوائے ام القرآن دے یعنی سورہ فاتحہ تو سوا، یہ خاص کر دیتا ہے اس بات۔ تو اے دے اندر ایک مسئلہ، تو بہرحال جڑے متوسط لوگ ہیں نا، متوسط لوگ سمجھے درمیان، متشدد نہیں، متوسط نہیں، ٹھیک ہے، پہل دیساں چ بھی ہے، دیوبندیاں چ بھی ہے، وہ کی اندر جہری نماز دے اندر، جہری جڑی جس ایمان صبح دی نماز ہے، مغرب دی نماز ہے، عشاء دی نماز ہے، وہ امام قرات کردا، ٹھیک ہے، وہ پیچھے غور نہ سنے، جدوں سنیا جاندا وہ ایک صاحب دا پڑھیا جاندا،
تو آپ نے حضرت سلمان فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے نفس دے اندر پڑھ اس نو۔ تو امام نو یہ چاہیے کہ امام الحمدللہ رب العالمین، حضرت عائشہ فرماندی ہیں اللہ دے نبی جو کہندے تے ثم یقف، پھر آپ وقف دیں کی کر دے، وقف کر دے، ایک باری نہیں کر الحمدللہ رب، اج ویکھیا نہیں تراویحاں کدی ہوندیاں الحمد ربنا الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت اس طرح پڑھنا، ہر آیت نو تے وقت دینا کہ اس واسطے وقف ہے کہ مقتدی تسی الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا جا وقف کیتا، پیچھے برابر نہیں امام دے، جتھے امام خاموش ہویا اتھے تسی یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے ہیں، حرمین دے اندر یہ طریقہ جڑا وہ کی ہے، وہ پوری سورت فاتحہ پڑھ کے امام صاحب ادھے منٹ کی خاموشی کرتے کہ پیچھے مقتدی پڑھ دے، وہ ضرور ہے لیکن ادھے منٹ کی خاموشی کر دیا کہ وہ پیچھے، پھر اس تو بعد اگلا قرآن شروع کر دے۔ تو بہرحال جیڑا بندہ تے ہن جیڑا بندہ جیڑا بندہ وہ تو چلو جہری نماز جو سن لی، تے جیڑا زور ہے اثر ہے وہ امام جیڑا ہو بالکل خاموش ہے جو پڑھ لیا، باقی انہوں نے پڑھ لیا، انہوں سے لکھتے ہیں سوال بس۔ ہوں ایک اور مسئلہ تمہیں دسا، یہی فقہ حنفی دا مسئلہ، یہ بھی سن لو۔ امام ہے مسافر، مقتدی ہے مقیم پیچھے، امام نے پڑھونیاں 2 رکعتاں، زور ہے قصر کر کے، تے پیچھے مقتدیاں پیچھے 2 اٹھ کے تے پوریاں پڑھ گیا۔ ہن امام نے سلام پھیریا، نہیں سمجھ آئی گل، امام دی اقتدا بھی مک گئی ہے وہ سلام پھر جڑے پیچھے نہ 2 پڑھنی ہے نا انہاں دے نزدیک یہی ہے او چ بھی نہ سورۃ فاتحہ پڑھے پچھلیاں 2 وچ، اے جے حالات، اے کی ہے، اے جے حالات، تو میں صحیح مسئلہ واضح کیتا جے انہاں دا مسئلہ پورا پکا کہ جڑیاں پچھلیاں 2 پڑھنیاں کیونکہ امام دے وچ نیتیاں سی، لہذا امام جُتی پا گھر بھی ٹر گیا، یہ پیچھے بھی کھلو چپ کر کھڑے ہو، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ اسی یہ میں نہ کر رہے ہیں محاورہ اردو تنجر مکمل کرنا، شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے، وہ اپنے کو ایک فعل محذوف کر لینے، اشراؤ افعال اقراؤ، لیکن شروع کرتا یہ دے اندر کوئی معنی نہیں، یہ کولوں اسی یہ معنی کیوں کہ جملہ مکمل ہو جائے، جملہ مکمل، بسم اللہ وہ معنی کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان، رحیم بہت ہی رحم کرنے والا، تو اللہ دی ذات کیا ہے؟ رحمان رحیم، نہایت ہی بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو قرآن نے تو سانو غور صرف مولویوں نے دیتا حکم، اللہ نے کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں اس قرآن نو زور لا کے آسان کیتا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ پھر قرآن مجید نے افلا یتدبرون القرآن، کیوں میں اس میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے اس کو؟ وہ صرف اللہ نے تلاوت واسطے بھیجا، نہیں تلاوت کر کے غلاف چاڑ کے رکھ دیو، اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو الحمد تمام تعریف، سب تعریف، جڑا الف لام ہے نا یہ جنسی ہے، الف لام کی ہے جنسی ہے، کی ہے جنسی، تمام تعریف جی میں سی لا صلاۃ کہ ساری نماز، کوئی نماز جڑی اس تو بغیر ہو جائے، اسی طرح الحمد بعض نے اس نو جنسی کیا، تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو تمام تعریف کس کے لیے؟ حمد ثنا شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ساری کی ساری تعریف۔ انہیں کہ سوال پیدا ہوندہ تعریف تے ہور بھی ہوندی، انبیاء دی بھی تعریف ہے، نہیں ہوندی تعریف، اتقیاء دی بھی، اولیاء دی، شہداء دی، ایک کاریگر دی بھی، انجینئر دی بھی، ٹھیک ہے نا؟ تعریف ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ یار ممبر بنایا کمال نہ بنیا تو تعریف کے دی ہے، وہ کاریگر دی تعریف ہے۔
یار مولوی نے تقریر کی حد کر چھڑی، کمال کر چھڑی، وہ تعریف کہ دی ہے؟ تو پھر یہ جڑی چیز ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، پھر یہ تعریف کیڑی ہے؟ اچھا اٹھنا بعد نے جواب دیتا کہ یہ مطلب ہے کہ جڑا کسی اندر کاراگری رکھی ہے نا، جس دی بھی یہ نبیاں اندر، ولیاں اندر، شہداء اندر، یا کسی انجینئر اندر، کاریگر اندر، تو کنے دیتی ہے؟ اللہ نے۔ اس واسطے الحمدللہ بعد نے بات کی تھی، یہ جڑی تعریف ہے ٹھک گئی ہے دل پہ، اینی ٹھکی ہے کہ دوتے اعتراض نہیں ہو سکتا، انج ٹھک دی ہے دل پہ۔ بعض نے کیا مولانا حسین الوانی انہوں نے کیا الحمدللہ تمام صفات الوہیت معبودیت ساری کی ساری کس کے لیے؟ لو جی کام ہی موقع گیا، الوہیت معبودیت سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ للہ، للہ دا پہلا لام ہے نا، یہ تخصیص دا، کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات۔ تو جو اگر کسی مخلوق دی تعریف ہے تو وہ بھی اللہ دی دتی ہوئی ہے، تو تعریف وہ بھی اللہ دی ہے۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے، رب جو پروردگار، آپ مانا صحیح کرنے ہیں، یہی بنا کیتا جاندہ جن بھی قرآن میں یہ ترجمہ پالنے والا، پالنے والا جانو پالنے والا، بس اینا بس ٹھیک ہے جی۔ اب تو پالنے والا کہ رب جڑا انہوں کیا جاندہ مکسر کہ حالن فحالن انشاء شیء حالن فحالن الى حد کمالہ، کہ کسی چیز نو تدریجن تدریجن سیڑھی بسیڑھی آہستہ آہستہ اس دی کمال حد دے اتے پہنچا دینا، انہوں کی کہندے ہیں رب۔ رب تے پھر جس طرح دی انہوں ضرورت محسوس ہوئے، اس طرح دے چیز مصب فراہم کرنا، انہوں کی کہندے ہیں رب۔ ماں دے پیٹ دے اندر ہے نا 4 مہینے دا، جان شان کوئی نہیں، انہوں پھر آتا روح پہ گئی ہے، انہوں نے بھوک لگن لگ پئی ہے، اندر ہی ہے پیٹ دے اندر، کتھے ہے؟ پیٹ دے اندر ہی ہے۔ ہن اللہ نے اس بچے دی غذا، اس ماں دا گندا خون ناف دے ذریعے انہوں پچایا، انہوں کی کیتا؟ پچایا۔ او دی پرورش ہوندی، ہن پہلی حالت ہے، سمجھ آئی نا؟ حالن فحالن انشاء شیء حالن فحالن الی حد کمالہ، کسے چیز نو ادوں تھوڑا تھوڑا سیدھی بسیدھی درجہ بدرجہ او دے حد کمال تے پہنچا دینا، اس نو رب کیا جاندا۔ ہن بچہ پیدا ہو گیا، باہر آ گیا باہر بچہ، ہن او رو پیا، پہلا کام کیتا ڈاکٹر نے، نرس نے ناڑو کٹیا غزال، او رون لگ پیا، او ایڈا چیخیا، ایڈا رویا، انہوں پتہ ہے غذا اتھوں آندی ہے نا، ہن کی بنے گا؟ تو اللہ نے کی کیتا؟ ماں دی چھاتی اندر 2 نہراں دودھ دیاں جاراں کر دیتی۔ پھر اللہ کمال ہے کہ او جیڑی ہے نا، اللہ نے ماں دا کیتا جو بالکل اس ٹائم چکنائی نہیں ہوندی، وہ چکنائی نہیں ہوندی۔ اگر کوئی ڈاکٹری پڑھیا لکھا تو میری گل نہ اتفاق کرے گا، اس ٹائم ماں دے دو چکنائی نہیں ہوندی۔ کیوں نہیں ہوندی؟ کہ بچے دا اس میدا اتنا کمزور ہوندا ہے کہ وہ چکنائی نو برداشت نہیں کر سکدا۔ اور رب دی سمجھ آ رہی ہے؟ جویں جویں بچہ بڑھدا گیا ماں دے دودھ دے اندر چکنائی ہے، اللہ نے وہ چھڑا کے تے اگے جڑا بھینس دا تے مجھ تے بکری دا دودھ یہ ہن پین لگ پیا، اے ہی حالن فحالن انشاء حالن الی حد کمالہ، درجہ بدرجہ اس نو رب کیا جاندا، اس نو رب کیا جاندا، اس نو رب کیا جاندا، جو جیسی ضرورت ہوئے اس دے مطابق او دا خیال کرے تے انو حد کمال تک پہنچا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا، عالمین اور جہان کی ہے، جہان کنے جہان آتے ہیں سانو پتہ ہی نہیں، اللہ جاننا۔ اتنے جہان ہے کہ سانو ہر مخلوق دا جہان علیحدہ،
ہر مخلوق دی ضرورت علیحدہ گن سکتے مخلوقات بعد نے کہ کیا جی 50,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی 60,000 میں کوئی نہیں سمندر چ کدی جا کے ڈسکوری والے دیکھو نا جدوں کیمرہ لے کے تو وچ جاندے آ تو انسان منجی پریشان ہو جاندا کہ سمندر دی آبی مخلوق ہی اینی ہے 50,000 تو تے وہی لگدی ہے تے جڑی زمین دے اوتے گزر رہی ہیں مخلوقات دی ہر جہان دی وہ کون کرنے والا پرورش اللہ ہی پرورش کرنا اے عالم زبرنال لام دی زبرنا تے عالم جاننے والا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف للہ اللہ ہی کے لیے. اے ذہن جو بڑھاؤ بھائی تسی دماغ چ پڑھ دے ہو اللہ تانوں ہر رکھ چ گردان کراوندا بار بار کہہ نو اے تو بغیر نماز نہیں. ہر رکعت و سنت ہے نفل ہے فرض ہے کچھ بھی ہے وتر ہے یہ تو بغیر نماز نہیں. اس واسطے ترجمہ یاد کرو اینو رٹ لا کے نہ پڑھو ایویں اسی توتیاں پڑھ ادھر الفاظ تے غور کرو. الحمدللہ رب العالمین سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم جو بڑا ہی پھر مانا الرحمن الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا جو بڑا مہربان اور مہربانی میں مسالہ دوا ٹائم بہت لگ جانا بہت ہی مہربان. رحیم فائل دے وزن یہ میں تمہیں فرق دسیا سی رحمان تے رحیم دا. تو فانی کیفیت ہوں کدی موج آئی سمندر دے پیچھے ہٹ گئی لیکن جڑی رحیم ہوں دوام ہوں کی ہوں دوام رہندا ہمیشہ. رحمت ہمیشہ رہندی ہے کدی ہوں اگے چلی گئی کدی بڑھ گئی طوفانی کفیت ہے نا لیکن رحیم دے اندر ہمیشہ دوام تسلسل قائم رہندا اللہ تعالی. مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا روز جزا کا. اصل میں نہیں کر رہا روز جزا قیامت دا دن بدلے کا دن انصاف کا یہ سارے میں نے لکھے ہوں. مالک یوم الدین یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے روز جزا کا وہ مالک ہے. یہ سارے لکھے تو کی خیال اللہ دنیا دا مالک نہیں مالک ہے پھر کیوں کیا اللہ نے کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اتنے پھر دنیا دا نال کیوں نہیں کیا. او بھائی مالک یوم الدین اس واسطے اللہ نے فرمایا اس دنیا دے اندر پاویں کو ماڑا تے پاویں کو تگڑا تے پاویں جگیردار ہے تے پاویں فقیر ہے کوئی نہ کوئی چیز او دے ملک دے اندر ہوندی ہے. کیوں بھائی عارضی مالک نہیں تو نہیں مالک عارضی میں نہیں عارضی مالک اے نہیں عارضی ہر بندہ کسی نہ کسی چیز دا مالک ہے کہ نہیں. ہر بندہ مالک ہے اس دنیا دے اندر. اس واسطے دنیا نہیں کیا مالک یوم الدین لیکن دن قیامت نو اے ملک ختم ہو جائے گی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور کوئی ملک کسی دی باقی نہیں رہے گی. ہر چیز دا مالک کون ہے؟ اس واسطے اللہ مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آستہ ابتدا ہو گئی ہے